ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نسخہ لے کر آیا ہوں، خاص کر نوجوانوں کے لیے ہومیوپیتھک کا نسخہ ہے، جس کا نام میں نے رکھا ہے نور شباب۔ فی زمانہ آج کا جو دور چل رہا ہے، جب سے یہ موبائلس کی آزادی جو ہے ہمیں ملی ہے، اس کی وجہ سے کافی امراض پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ پرائیویسی نام نہاد آزادی کی وجہ سے جو ہے نا کافی معاشرے کے اندر غلط کاریاں شروع ہوئی ہیں۔ تقریباً 99% جو ہے افراد کے اندر اکثر جنسی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اس کی عام وجوہات کثرت عیاشی ہے، بچپن کی غلط کاریاں ہیں، گندے اور فحش ناولوں کا مطالعہ ہے، غلط سوسائٹی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ملاوٹ شدہ غذاؤں کا استعمال ہے۔ جو ہمیں غذائیں ملتی ہیں وہ ملاوٹ شدہ ہیں۔ دودھ ہمیں ملتا ہے تو وہ پانی والا ہوتا ہے، سبزیاں جو ہیں وہ یعنی جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہوتی ہیں، جی ایم او فوڈ ہوتی ہیں، مطلب ہے کہ آرگینک چیز ہمیں نہیں ملتی۔ شہر کراچی میں خاص کر ہمیں جی ایم او فوڈ ملتی ہے، آرگینک فوڈ ہمیں نہیں ملتی، تو اس وجہ سے اکثر بیماریاں جو ہیں ہمارے اندر جنم لیتی ہیں۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے مطلب ہے کہ اشتہار لگا کر کے اور اس بیماریوں سے متعلق جو ہے چرچے کر کے کافی سارا پیسہ بھی کمایا ہے، اور لوگوں کی جیب کو بھی یعنی صاف کیا، ہاتھ صاف، جو لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کیے ہیں۔ تو میں ایک ہومیوپیتھک آسان سا نسخہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ جلدی سے قلم کاغذ پکڑ لیجئے اور اس نسخے کو نوٹ کر لیجئے، اور کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک اسٹور سے ان دوائیوں کو لے لیں اور گھر میں خود بنا لیں۔ انتہائی سستی دوائیں ہیں، پاکستانی دوائیں ہیں، آپ کو پاکستانی دوائیں ملیں گی اور وہ انتہائی سستی ملیں گی۔ لاہور میں مسعود ہومیو فارما والے بناتے ہیں، ان کی دوائیں لے لیں، پاکستانی بھی ہیں، سستی بھی ہیں، وہ لے کے بنا لیں۔ تو امید ہے ویورز آپ نے کاغذ قلم پکڑ لیا ہوگا، اور میں آپ کو دو ادویات کا نام بتاؤں گا، آپ ان کو لکھنا شروع کر دیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ایگنس کاسٹس، یہ ہومیوپیتھک کی دوائی ہے، ایگنس کاسٹس۔ کیوں طاقت میں لینی ہے، یعنی مدر ٹنکچر ہے اس کا، کیوں طاقت۔ دوسرے نمبر پہ ہے ایسڈ فاس، یہ بھی مدر ٹنکچر ہے، کیوں طاقت میں ہے۔ ایگنس کاسٹس جو ہے یہ آپ نے لینی ہے آدھا ڈرام، اور ایسڈ فاس جو ہے وہ بھی آدھا ڈرام لینی ہے۔ فاسفورس وہ بھی آدھا ڈرام لینا ہے، کیوں میں لینا ہے، مدر ٹنکچر ہے۔ سلیکس نائگرا وہ بھی آدھا ڈرام، ہاف ڈرام میں لینا ہے۔ ڈرام جو ہے یہ ہومیوپیتھک کا پیمانہ ہے، ہومیوپیتھک جو ادویات ناپی جاتی ہیں اس کا پیمانہ ہے، آپ کہیں گے وہ اسٹور والے کو آپ کو بتا دے گا۔ تو سلیکس نائگرا کیو میں یعنی مدر ٹنکچر آدھا ڈرام لینا ہے۔ ایمنا سٹائوا مدر ٹنکچر یعنی کیو میں یہ جو ہے یہ بھی آدھا ڈرام لینا ہے۔ یوہم بینم جو ہے کیو میں یہ بھی آدھا ڈرام لینا ہے۔ الفلفا کیو میں یہ بھی آدھا ڈرام لینا ہے۔ اسی طریقے سے ڈامیانا کیو میں مدر ٹنکچر یہ بھی آدھا ڈرام لینا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ ساری دوائیں ہم وزن ہیں، ساری دوائیں جتنی بھی ہیں یہ ساری دوائیں ہم وزن ہیں۔ یہ کل 8 ادویات ہیں، ایگنس کاسٹس، ایسڈ فاس، فاسفورس، سلیکس نائگرا، ایونا سٹائوا، یوہم بینم، الفلفا، ڈامیانا، یہ کل 8 ادویات ہیں۔ 8 کی 8 مسعود ہومیو فارما والے بناتے ہیں، پاکستانی بنتی ہیں، ہربل ہیں، یہ ساری یہ مل جائیں گے آپ کو یہاں سے مسعود کی بنی ہوئی۔
یہ لے لیجیے گا، اور ہم وزن لے کے کسی الگ شیشی میں ہم وزن لے کے برابر اس کو آپ نے مکس کرنا ہے. مکس کر کے ان کو تمام ٹنچروں کو ملا لیا جائے تو بس نور شباب دوا تیار ہے. اب اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ یہ ہے، کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد، کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد 10 قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر کے دن میں 3 دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. کھانا کھانے کے آدھے اور 1 گھنٹے کے بعد 10 قطرے دوا دن میں 3 مرتبہ آپ نے استعمال کرنی ہے. اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہے اور بہت اچھی دوائی ہے. 2 ہفتہ استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اچھے نتائج ملیں گے صورت انزال، پریمیچر ایجاکولیشن میں، اور جریان کے اس میں، اور احتلام کی بیماری کے اس میں. یہ تمام بیماریاں سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے ویورس آپ نے اس نسخے کو قلم بند کر لیا ہوگا. اس کو آپ قلم بند کر لیجئے. اور اس میں پرہیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے دماغ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، گندی فوش یعنی جو ناولز وغیرہ ہیں یا یہ موبائل وغیرہ ان کا استعمال جو ہے وہ چھوڑیں، اور اپنے خیالات کو پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، درود شریف کی کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک کا ذکر کریں. اچھی غذا استعمال کریں اور واک کریں، ورزش کریں. انشاءاللہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے. اور آخر میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.